میرے عزیز دوستو، اس وقت معاشرے کے اندر ہر انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اس کی کمائی میں اضافہ نہ ہونا۔ وہ جو کماتا ہے اس میں برکت نہ ہونا، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں ہمیشہ ہر وقت نقصان ہونا، اس کے گھر کے اندر نحوست کا داخل ہو جانا، جس کی بدولت اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے، اس کے کام سے خیر و برکت کا اڑ جانا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ساری وہ وجہ ہیں، وہ پریشانیاں ہیں جو کسی بھی انسان کے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس پریشانی سے نجات کا آپ لوگوں کو ایک حل، ایک خاص وظیفہ بتایا جائے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک سے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جس کو اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر، کاروبار یا دکان یا جو بھی آپ کا کام ہوگا اس میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔ اس وظیفے کی خاصیت یہی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے انسان کی کمائی میں بہت تیزی کے ساتھ میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر رزق کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے کام کاروبار میں آئی ہوئی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے کام کاروبار پر لگی ہوئی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ جو طاقتور وظیفہ سورہ کوثر کا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق کی دولت عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہو، یعنی آپ کو ایسی جگہ سے دولت کی مدد حاصل ہوگی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ بے شمار دولت پانے کا، بے شمار خیر و برکت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، بے شمار رزق پانے کا عمل یا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر کے وظیفے سے زیادہ بہتر وظیفہ اور طاقتور وظیفہ نہیں ملے گا۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے خاص کر کے برکت کے لحاظ سے ایسی طاقت رکھی ہے کہ آپ لوگ اس کی بدولت اللہ سے، غیب سے بے شمار دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ لوگ اپنے آپ کو تنگ دستی، غریبی، مفلسی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نحوست سے حفاظت میں لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر اور کاروبار میں برکت لانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو وظیفہ آپ سبھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے وظیفہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے، یہ آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک بیش قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ پاک تو اپنی رحمت سے سب لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے اب آپ لوگ سب سے پہلے وظیفے کا طریقہ سمجھیے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، کوئی بھی انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سورہ کوثر یاد نہ ہو تو آپ کی اسکرین پر دکھائی جائے گی، ہندی اور عربی دونوں زبان میں، آپ لوگ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کو یہ وظیفہ صبح میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے یا پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ دو خاص وقت ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے۔ صبح میں جب آپ لوگ اپنے کام کاروبار کو جاتے ہوں، آپ لوگ اپنی دکان کھولنے جاتے ہوں یا جاب پر جاتے ہوں یا دنیا کا کوئی بھی آپ کا کام ہے، آپ جب اس پر جاتے ہوں تو جانے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو صبح میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور رات کو پیارے عزیزان گرامی، جب آپ لوگ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر آئیں گے تب آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مطلب کہ ایک وقت آپ لوگ اپنے حساب سے مقرر کر لیں، چاہیں تو صبح میں پڑھ لیں، چاہیں تو شام میں پڑھ لیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، آپ لوگ وضو بنا لیجئے، وضو کر لیجئے۔ وضو کے بعد میں آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھیے۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد میں 41 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو اپنی اسکرین پر ہندی اور عربی دونوں زبان میں دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دھیان سے ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ لوگ تیزی میں پیارے عزیزان گرامی جلد بازی میں پڑھتے ہیں، جس سے ان کے پڑھنے پڑھانے میں غلطیاں اور کمیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسا آپ لوگ نہ کیا کریں۔ ہمیشہ چاہے نماز میں کوئی سورہ پڑھ رہے ہوں، فاتحہ میں پڑھ رہے ہوں یا وظیفوں میں پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، آہستہ آہستہ سے کلمات کو آپ لوگ پڑھا کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
41 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھیے، اس کے بعد میں 3 مرتبہ پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے سینے پر پھونک لیجئے، اپنے سینے پر دم کر لیجئے، اور دھیان رکھیں کہ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ لوگ وہاں پر کریں جہاں آپ رہتے ہیں، یعنی اپنے گھر کے اندر۔ سینے پر دم کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے رزق، اپنے کاروبار، اپنے گھر دکان میں برکت کی دعا مانگیے۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ آپ کو سو کر اٹھتے ہی پڑھنا ہے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے کام کریں۔ اسی طرح سے روزانہ آپ اس وظیفے کو کیا کریں، اسے اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، یعنی کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس وظیفے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ مدت اس لیے نہیں ہے پیارے عزیزان اکرامین کہ انسان اگر کوئی دل سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر ایسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر کے رزق اور برکت کے لحاظ سے، کہ وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وظیفے کو آپ لوگ ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اللہ کی بہت زیادہ رحمت اور برکت کو ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے، اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیے، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی۔ آپ لوگ خود سوچیں گے کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے میری کیا حالت تھی اور آج میری کتنی بہتر حالت ہو گئی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔